جن کو آپ صوفیاء کہتے ہیں وہ سیلف سمپیتھیٹک نہیں ہوتے، کسی قیمت پہ سیلف سمپیتھیٹک نہیں ہوتے. شاعری آتی ہے ان کو مگر شاعر نہیں ہوتے، ادیب ہوتے ہیں مگر ادب کو خدا کے رستے میں حائل نہیں ہونے دیتے. مفکر فلسفی مگر علم الکلام کو حجت شناخت خداوند نہیں بناتے. ان کے ہاتھوں میں مقراض محبت ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ جو ہی کوئی چیز بڑھ گئی حدود فکر سے، اگر کوئی چیز بھی اللہ کی طلب پہ غالب آنے کی کوشش کرے گی، دے آر الرٹ، ان کا خطرہ گزرتا ہے کہ اس چیز کو وہاں کاٹ دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں. کیونکہ جو چیز آگے بڑھے گی وہ آپ کی ذاتی محبتوں کی بات ہوگی، وہ آپ کی وجاہت طلبی ہوگی. اور ایک خوبصورت بات کہی حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی نے کہ آخری چیز جو سینہ انسان سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. حب جاہ ہے، عزت و منصب کی محبت ہے. اور صوفی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ تمام کائنات اور تمام اسباب مل کر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کی اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام عزت اللہ کے پاس، اس کے بغیر کوئی عزت و تکریم سے آپ کو آشنا نہیں کر سکتا. خاتم حضرات، اسباب کا استعمال ممنوع نہیں ہے مگر اسباب سے توقع رکھنی ممنوع. یہ اچھی کہا کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک کام کرنے کے لیے ذرائع ڈھونڈے، مگر جب آپ ذرائع ڈھونڈ لو، محنت کر لو تو صلہ اسباب سے اور ان ذرائع سے مت مانگو، اب اسے اللہ پہ چھوڑ دو، وہی آپ کو عزت دینا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. خاتم حضرات، ٹائم مختصر ہے، مغرب قریب آ رہی ہے. میں صرف یہ چند ایک جملوں میں آپ کو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم پروردگار عالم کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہر وقت آپ کی تلاش میں رہتا ہے. ہر وقت اگر اللہ نے یہ لفظ کہے کہ یا حسرتاً علی العباد، تو اس کو آپ کے لوٹنے کی ہر وقت حسرت رہتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم بہت ساری زندگی، بہت ساری عمر آرزو کے فریب میں گزار دیتے ہیں. تھوڑی سی توجہ فرمائیے. کام دو طرح ہوتے ہیں، زندگی کی اسباب پورا کر کے رک جانا، شاید تب بھی اللہ کو آپ ایک گمراہی کے رستے میں ڈال دیتا. کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی توجہ اور اس کی محبت سے وہ سارے کام طے ہو جائیں. بہت بہتر، مستقل اور پائیدار. ورنہ عروج و زوال اس طرح بدلتے رہتے ہیں کہ زندگی انسان کے لیے وہ ایک سبق بن جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ عبرت بن جاتے ہیں. اور خدا کی بندگی، خدا کی محبت میں اگرچہ تھوڑا سا، اللہ کا کام عجلت کا نہیں ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ایک اصول یاد رکھیے علم و عقل کا کہ ہم ایک چیز سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ایک سکیم ہے جو اللہ میرے لیے بناتا ہے اور لکھ چکا ہے. ایک وہ پروگرام ہے جو میں اپنے لیے خود بناتا ہوں. جتنا ان میں فرق ہوگا اتنی ڈپریشن ہوگی، اتنی ایگزائٹی ہوگی، اتنے ہی پرابلم ہوں گے. اگر ہم ایک سبق سیکھ لیں کہ ہم اس خدا کی پروگرامنگ کے مطابق ہو جائیں
یا تھوڑا سا اس کا انتظار کر لیں، یا فوری طور پہ اپنے معاملات پہ ضد نہ کریں، تھوڑا سا صبر و شکر کر لیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ آپ ان لوگوں کی صف میں آ جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وما علینا الا البلاغ۔